ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دفاع صحیح بخاری کے عنوان سے ہماری یہ سیریز چل رہی ہے کہ جس میں ہر ایپیسوڈ میں ہم صحیح بخاری کی ایک روایت کے اوپر مستقل طور پر بحث کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں صحیح بخاری کی جس روایت پہ گفتگو کرنی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی ام المومنین کی نکاح کے وقت عمر سے متعلق ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ان کی عمر 6 سال تھی اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ یہ بات ہمیں صحیح بخاری کی روایتوں میں ملتی ہے، اس کے علاوہ روایات میں بھی ملتی ہے، لیکن اس روایت کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی عمر کی شادی ہے یعنی چائلڈ میرج ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ خیر بہرحال ہم پہلی روایت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے حوالے سے جو آبجیکشنز ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 3894، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود یہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 6 برس کی تھی، 6 برس کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے پورا واقعہ بیان کر کے کہتی ہیں کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا تو اس وقت میری عمر 9 برس تھی۔ اب اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ اصل میں راویوں کی غلطی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ راویوں کی غلطی ہے، نو ڈاؤٹ راوی سے غلطی ہو جاتی ہے، ایون کہ ثقہ راوی جو ہے اس کو بھی وہم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ وہم ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بتلاتے بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا جو واقعہ تھا اس پہ جب تبصرہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ صحیح بخاری کے بعد ثقہ راویوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بیویوں کی تعداد 60، 70 یا 99 یا 100 بیان کر دی، جبکہ امام بخاری علیہ رحمہ کے بقول 90 تعداد تھی۔ خیر بہرحال یہ جو ہے وہ پوزیشن لی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ وہم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہم ہو سکتا ہے، چلے مان لیا ہو سکتا ہے، لیکن اب اس مقام پہ راوی کو وہم ہوا ہے تو آپ کو ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا نا، تو پھر آپ کی بات مانی جا سکتی ہے۔ تو پرنسپلی ہم آپ سے ایگری کر بھی لیں، لیکن پھر بھی دلیل تو آپ کے ذمے ہے۔ راوی کو وہم ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسے ہوا بھی ہے، ہوا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ چلے ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ثابت ہم کر دیتے ہیں آپ کو۔ جو لوگ اس روایت کو نہیں مانتے یا اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے ہشام۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہشام جو ہے نا یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عروہ سے، جو عروہ بن زبیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہشام جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان ابی ہی، اور ان کے باپ کون ہیں؟ عروہ۔ اور عروہ کون ہے؟ عروہ جو ہے وہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی، تو حضرت عائشہ کے یہ بھانجے ہو گئے۔ تو عروہ بن زبیر جو ہے انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی، اور عروہ سے پھر جو ہے وہ ان کے بیٹے ہشام نے روایت کی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہشام جب تک حجاز میں تھے نا اس وقت تک ان کا حافظہ ٹھیک تھا، لیکن جب وہ عراق میں گئے تو ان کے حافظے میں اختلاط آ گیا، مطلب چیزیں جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتی تھیں۔ یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ راوی جو ہے بعض اوقات شروع عمر میں اس کا حافظہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن آخر عمر میں جا کے اس کو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں، ایج فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے، اور اس طرح بعض راویوں کے ساتھ ہوا ہے، اور محدثین کے ہاں اصول حدیث میں باقاعدہ اصطلاح بھی ہے جسے اختلاط کہتے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو کہیں کہیں مل بھی جائیں گی کہ آخر عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب آرگومنٹ آپ نے جو ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اختلاط ہو جاتا ہے، مان لیا کہ بعض راویوں کو اختلاط ہو جاتا ہے، آخر عمر میں جا کے ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں آپس میں گڑمٹ کرتے تھے۔ ہشام بن عروہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ چلیں کسی حد تک کچھ لوگوں نے تذکرہ کر لیا تو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ عراق میں جب وہ گئے ہیں تو آخر عمر میں جا کے ان کا اختلاط ہوا ہے، یعنی ان کا حافظہ گڑمٹ ہو جاتا تھا، چیزیں خلط ملط کر دیتے تھے۔ لیکن یہ جو روایت ہے یہ ان سے صرف عراقی راوی بیان نہیں کر رہے،
ان سے حجاز کے راوی بھی بیان کر رہے ہیں کہ جبکہ ان کا حافظہ بالکل درست تھا، بالکل درست تھا۔ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں اور دیگر جو ہے وہ کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہشام بن عروہ سے عراقی راویوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا اعتراض جو ہے وہ عراقی راویوں پہ آ سکتا ہے، جبکہ حجاز کے راویوں پہ آپ کا اعتراض نہیں آ سکتا، کیونکہ اس وقت تک تو کسی نے گفتگو نہیں کی کہ شروع عمر میں بھی ان کا جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ثقہ راوی کا مطلب یہی ہے کہ وہ عادل بھی ہے یعنی کریکٹر وائز، اور ثقہ راوی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ضابط بھی ہے یعنی اس کا حافظہ پختہ ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ جو ہے، ظاہری بات ہے حدیث میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، جو ان کا رسوخ ہے، جو ان کی پختگی ہے، تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس راوی سے کس شاگرد نے کس وقت میں اور کہاں پہ کس مقام پہ کس عمر میں وہ حدیث لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو راویوں کے ساتھ اگرچہ ایسے عوارض جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں، لیکن ائمہ جو ہے ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے۔ تو امام بخاری اور دیگر جو محدثین یہ روایت لے کے آئے ہیں تو ہشام بن عروہ سے، تو ان کے صرف عراقی شاگردوں سے نہیں لے کے آئے، جن کے حوالے سے آپ کو آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ وہاں تو ان کے حافظے کا اختلاط کا مسئلہ ہے، بلکہ ان کے حجازی راویوں سے بھی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ چلیں بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا ہشام بن عروہ کے علاوہ کسی اور نے یہ روایت نقل نہیں کی حضرت عروہ سے؟ تو یہ بات بھی آپ مطلب دیکھیں تو بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہشام بن عروہ جو ہیں وہ اپنے والد سے عروہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن ہشام بن عروہ کے علاوہ اور راوی بھی ہیں جو عروہ سے نقل کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1422۔ اس میں کیا ہے، زہری جو ہیں، زہری نقل کر رہے ہیں عروہ سے، زہری یعنی ہشام بن عروہ کے حوالے سے آپ نے ڈیبیٹ پیدا کر دی کہ جی آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ ہشام بن عروہ کی روایت بھی ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے کہ ان سے عراقی راویوں نے بھی یہ روایت بیان کی اور حجازی راویوں نے بھی بیان کی ہے کہ جبکہ ان کا ابھی حافظے میں اختلاط نہیں آیا تھا، ابھی وہ حجاز میں تھے۔ دوسرا، ہشام بن عروہ کو اگر آپ مائنس کر دیں تو عروہ سے کیا ہشام بن عروہ کے علاوہ راویوں نے نہیں بیان کیا؟ اور راویوں نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1422 کی، زہری جو ہے وہ عروہ سے بیان کرتے ہیں، امام زہری، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی روایت ہے کہ زہری جو ہے وہ عروہ سے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں کہ جی اس میں عروہ بن زبیر ہیں، ایک ہی راوی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر کے علاوہ اور بھی راوی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کو کچھ اور راوی بھی جو ہے وہ یہاں پہ دکھا دیتے ہیں۔ جیسے یہ سنن نسائی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، 3379۔ اس میں کیا ہے کہ محمد بن ابراہیم وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 6 سال کی تھی اور مجھے اپنے گھر بسایا تو میں 9 سال کی تھی۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں صرف عروہ نے نہیں بیان کیا، اور بھی ان کے جو ہے وہ ریلیٹیوز نے ان سے یہ روایت بیان کی ہے۔ اور پھر عروہ سے صرف ہشام نے نہیں بیان کیا، ان کے بیٹے نے، بلکہ اور بھی راویوں نے بیان کی ہے جیسے کہ زہری وغیرہ نے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو دکھا دیں تو اور بھی راوی ہیں جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1422، ٹھیک ہے، یعنی 06 آگے آ گیا نا، 06 آگے آ گیا۔ پچھلی میں روایت میں کیا تھا، اس میں جو ہے وہ ذرا اس سے ڈیفرنٹ تھی۔ یہاں پہ کیا ہے، اسود جو ہے وہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آمش ابراہیم سے اور ابراہیم اسود سے اور اسود عائشہ سے بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب کہ وہ 6 برس کی تھیں، اور ان کی رخصتی ہوئی جب کہ وہ 9 برس کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی جب کہ وہ 18 برس کی تھیں۔ تو یہ اسود نے حضرت عائشہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسود سے بھی روایت آ گئی، حضرت اسود سے بھی آ گئی، یعنی حضرت عائشہ سے جو ہے وہ حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کیا، حضرت عائشہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، حضرت عائشہ سے جو ہے وہ اسود نے بیان کیا، حضرت عائشہ سے جو ہے وہ ابو عبیدہ نے بیان کیا۔ یہ ایک اور روایت آپ دیکھ لیں، سنن نسائی کی روایت ہے 3257، ٹھیک ہے۔ ابو اسحاق جو ہے وہ ابو عبیدہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جب کہ
مطلب مجھ سے شادی کی جب کہ میری عمر جو ہے وہ 9 سال تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 9 سال رہی، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 9 سال کی عمر میں گھر آباد فرمایا اور میں 9 سال آپ کی مبارک صحبت میں رہی۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ جی اس روایت میں جو ہے وہ ہشام بن عروہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہشام بن عروہ جو ہے نا وہ چونکہ آخر عمر میں اس کا اختلاط ہو گیا تھا، اور بخاری میں جو روایتیں ان کے عراقی شاگردوں کی ہیں تو اس لیے ناقابل قبول ہیں، تو یہ بہت کمزور سا اعتراض ہے، بہت کمزور سا اعتراض ہے۔ پہلے تو بات ہم نے کہی کہ ہشام بن عروہ کے علاوہ بھی راوی ہیں جو حضرت عروہ سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، جیسا کہ زہری ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور پھر آپ عروہ کو بھی نکال دیں، عروہ کے علاوہ اور بہت سے راوی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، تو یہ روایت کئی ایک سندوں سے نقل ہوئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور اس کے علاوہ احادیث کے متون میں بھی ہے، تو یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے، یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے، مطلب بہت کمزور اعتراض ہے کہ ہشام بن عروہ کو بنیاد بنا کے آپ اس روایت کے اوپر اعتراض کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ غلطی لگ سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، نو ڈاؤٹ یہ بھی مان لیا، لیکن جو آپ کی بات ہے ہم اس کو مانیں گے کہ غلطی لگ سکتی ہے۔ جیسے ہماری والدہ ہیں، وہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئی تھی، تو قیام پاکستان سے پہلے سے جو ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے اور بوڑھے ہیں اور ابھی حیات ہیں، تو عام طور پہ ان کو عمریں جو ہے وہ یاد نہیں رہتی، خاص طور پہ جب کہ گاؤں دیہات سے وہ ہوں، تو ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنی عمر میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ یہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات کسی راوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خود آپ کو اپنی عمر کو کیلکولیٹ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اب تو خیر ٹھیک ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے فوراً ہی، تو پہلے تو یہ رواج نہیں تھا، تو لوگ اسی طرح سے واقعات کے اعتبار سے ہمارے بڑے جو ہے وہ اپنی عمریں یاد رکھتے تھے۔ جیسے ہماری والدہ کہتی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو میں اس وقت کھیلتی تھی، تو یہ اس قسم کی باتیں، تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری والدہ کی جو ہے وہ عمر کتنی ہوگی، 7 سال ہوگی، 8 سال ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی ہوتا تھا ہمارے آباء و اجداد کا، مطلب وہ ایک اندازہ ہوتا تھا، ایک کیلکولیشن ہوتی تھی، خیر بہرحال۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ امکان ہے کہ انہوں نے اپنی عمر جو ہے اس کے کیلکولیشن میں کچھ تھوڑی بہت غلطی کی، اور یہ غلطی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، مائنر پلس۔ اور راویوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی راویوں سے غلطی ہو سکتی ہے، کہ جیسے 16 تھا تو انہوں نے 6 کہہ دیا، 19 تھا تو انہوں نے 9 کہہ دیا، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے غلطی ہو گئی تو وہ اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت مائنرز ڈیٹیلز بیان کی ہیں، تو یہ مائنرز ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس واقعے کو خوب اچھی طرح محفوظ کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ راویوں نے بھی بہت مائنرز ڈیٹیل بیان کی ہیں، متعلقہ ڈیٹیل، جو یہ اس بات کو سٹرینتھن کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں کہ یہی ایج تھی۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں، پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہی جو صحیح بخاری کی روایت تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ جب بیان کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر 6 برس تھی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم مدینہ آئے، یعنی یہ نکاح جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا، تو پھر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ پہلے اللہ کے وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا تھا اور ابو رافع کو بھیجا تھا کہ وہ جا کے آپ کے خاندان کو بھی اور ابو بکر کے خاندان کو بھی لے آئیں، اور وہ آئے اور اونٹ وغیرہ لے کے اور پھر لے گئے۔ تو پھر ہم مدینہ آئے اور بنو حارث کے محلے میں قیام کیا تو مجھے بخار آنے لگا جس نے میرے بال گرا دیے۔ پھر جب میرے بال جو ہے وہ کندھوں تک ہو گئے تو میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں۔ اس وقت میں اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے، خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑی عمر جو ہے اس میں بھی بندہ جھولا جھول سکتا ہے، چلیں بہرحال ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں جھولا جھولتے ہیں، لیکن ایک امکان ہے تو ہم اس کو رد نہیں کرتے۔ لیکن ہم مائنرز ڈیٹیل کی بات کریں کہ حضرت عائشہ کو یہ یاد ہے کہ میں مدینہ آئی تھی اور مجھے بخار ہوا تھا، میرے سر کے بال جھڑ گئے تھے، پھر میرے بال کندھوں تک آئے، پھر ایک ایک چیز انہوں نے یاد رکھی ہوئی ہے کہ میری والدہ میرے پاس آئی جبکہ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اب آگے دیکھیں، میری والدہ نے مجھے آواز دی تو میں ان کے پاس چلی آئی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا
کر دیا جبکہ میرا سانس پھول رہا تھا. یعنی یہ ڈیٹیل بھی یاد رکھی ہوئی ہے کہ اس وقت میرا سانس پھول رہا تھا اور میری والدہ آئی, پھر انہوں نے میرا جو ہے وہ منہ ہاتھ دھلوایا, پھر مجھے انصار کی عورتوں کے حوالے کیا, انہوں نے مجھے تیار کیا. تو اس وقت میری عمر 9 برس تھی. یہ آگے دیکھیں نا, حتیٰ کہ میرا جو ہے وہ سانس کنٹرول ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ پانی میرے منہ اور سر پر ڈالا اور مجھے صاف کر کے گھر کے اندر لے گئیں. گھر میں چند انصاری خواتین تھیں, انہوں نے کہا مبارک ہو, تم خیر و برکت کے ساتھ آئی ہو, تمہارا نصیب اچھا ہے. پھر میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا, انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا. پھر دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. خیر بہرحال دیکھیں ڈیٹیل ہے, مائنر ڈیٹیل ہے. یہ مائنر ڈیٹیل بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک ایک بات یاد ہے. تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, نو ڈاؤٹ. ثقہ راوی جو صحیح راوی ہوتا ہے, مطلب اس کی عدالت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا, وہ جھوٹ نہیں آپ جو ہے اس سے اس کی توقع کر سکتے. اس سے بھی تو غلطی تو ہو سکتی ہے, انسان تو خطا کا پتلا ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ مائنس ڈیٹیل کیا بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بہت یاد رکھا ہے, بہت یاد رکھا ہے. بلکہ آپ کو یہ ہم بتائیں, سن تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ اپنا مہینہ بھی یاد رکھا ہوا تھا. مطلب مہینہ بھی انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا کہ کس مہینے میں جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی, اور جس مہینے میں ان کی رخصتی ہوئی تھی تو وہ اسی مہینے میں جو ہے وہ دوسری خواتین کی بھی رخصتی کرتی تھیں جو ان کے زیر سرپرستی ہوتی تھی. یہ روایت دیکھیں صحیح مسلم کی 1423. اس میں کیا, عبداللہ بن عروہ جو عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں, یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خاندان ہے جو ان سے یہ روایتیں عام طور پہ نقل کر رہے ہیں, کہ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے جو شادی ہوئی ہے وہ شوال میں ہوئی ہے, مطلب نکاح جو ہے, وبنا بھی فی شوال, اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی ہے. تو فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی, تو مجھ سے زیادہ کون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خوش نصیب عورت ہو سکتی ہے. اور حضرت عائشہ جو ہے پسند کرتی تھیں کہ وہ بھی عورتوں کی رخصتی شوال میں ہی کریں. ٹھیک ہے, عورتوں کی رخصتی جو ہے وہ شوال میں کریں, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی, پسند کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اپنا مہینہ بھی یاد ہے کہ شوال میں میرا نکاح ہوا, شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سن تو انہیں جو ہے وہ بالاولا یاد ہے, اور بہت سے راویوں نے ان سے یہ جو ہے وہ سن بیان کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایک ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کیسے ہوا ہے. میں اس وقت سہیلیوں سے کھیل رہی تھی, جھولا جھول رہی تھی, میری والدہ آئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجھے لے کے گئی ہیں, انہوں نے میرا منہ ہاتھ دھویا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے, منہ ہاتھ دھونے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بڑی نہیں تھی, عمر بڑی نہیں تھی. پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ انصار کے جو ہے وہ حوالے کر دیا عورتوں کے, انہوں نے مجھے تیار کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ بتا رہی ہیں کہ میری عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت میری عمر جو ہے وہ 9 سال تھی. تو یہ مائنرز ڈیٹیل بتا رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور روایتوں میں بھی ہمیں کچھ اور ڈیٹیل بھی ملتی ہے, کچھ اور ڈیٹیل بھی ملتی ہے, اس سے بھی اس بات کا تعین ہوتا ہے. جیسے دیکھیں, یہ سنن نسائی کی روایت میں کیا ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 سال کی عمر میں اپنے گھر آباد فرمایا اور میں 9 سال آپ کی صحبت میں رہی. 9 سال میں آپ کی صحبت میں رہی. ٹھیک ہے, یعنی 9 سال ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں, کیونکہ عام طور پہ قول یہی ہے کہ 2 ہجری میں بدر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے. تو 2 سے لے کے 10 تک 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے, تو یہ 9 سال بنتے ہیں. تو 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ رہیں. تو گویا انہوں نے ڈیٹیل کو یاد رکھا ہے, نہ صرف یاد رکھا ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے. کبھی مہینہ بیان کیا, کبھی یہ کہ کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی حیات میں آپ کے ساتھ رہیں, کبھی یہ کہ جی وہ جو رخصتی کا موقع تھا اس کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا. ٹھیک ہے, اور یہ پھر ایک راوی نہیں ہے, بہت سے راوی ہیں جو اس چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں, جو ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ چھوٹی تھی, غلطی نہیں لگی کہ راویوں نے جو ہے وہ 16 کو 6 بنا دیا ہو یا 19 کو 9 بنا دیا ہو, جیسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, 6130 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے, کیا ہے کہ کنت العب بالبنات, میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, یعنی آپ کے ہاں رخصتی ہو چکی تھی تو اس وقت بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 19 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں, ان کی رخصتی ہوئی ہے, تو یہ عام طور پہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے,
تو گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر 9-10 سال یہ تو مانی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا کیا کہتی ہیں، وَكَانَ لِي صَوَاحِبْ يَلْعَبْنَ مَعِي، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی آپ کے گھر میں جب تھی تو گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری بہت سی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوتے تو وہ چھپ جاتی، آپ انہیں میرے پاس بھیجتے، پھر وہ میرے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں تو اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ دیکھ لیں، یعنی اس طرح کی بہت سی روایتیں آپ کو مل جائیں گی جو یہ اشارے کرتی ہیں، سری اشارے کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ چھوٹی تھی۔ 4932 یہ ایک روایت ہے، سنن نبی داؤد میں علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ جو ہے وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے، وہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تبوک سے یا خیبر سے، اب خیبر کب ہوئے؟ خیبر ہوئے 6 ہجری میں، تو 2 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے، تو اگر رخصتی کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 19 سال مان لی جائے تو پھر خیبر کے وقت ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ 23 سال، اور تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں، اور اگر یہ تبوک کا واقعہ ہے جو ابھی اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر رخصتی کے وقت 2 ہجری میں تھی 19 سال، تو تبوک ہوا 9 میں، تو 2 سے 9 میں 7 سال کا گیپ ہے، تو 19 اور 7 26 سال ہو گئی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے خیبر کے وقت 23 سال بنتی ہے اور تبوک کے وقت 26 سال بنتی ہے، اگر آپ رخصتی کی جو عمر ہے وہ 19 سال مانیں، 9 کے بجائے 19 سال مانیں، اور اگر آپ جو ہے وہ رخصتی کی عمر 9 سال مانیں تو پھر خیبر کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 13 سال، اور تبوک کے وقت جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بنتی ہے 16 سال، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ خیبر کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ 13 سال تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے طاقچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی گھروں میں جیسے وہ آلہ سا ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں میں بھی تھا، اب تو شاید وہ رواج نہیں رہ گیا، جہاں پہ وہ لالٹین وغیرہ رکھا کرتے تھے، وہ اونچی جگہ ہوتی تھی، جب لائٹ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو پورے گھر میں صحن میں روشنی پھیل جاتی تھی، تو اسی طرح کمروں میں بھی اس طرح سے طاقچہ بنا ہوتا تھا، جیسے ہم لوگ ریک بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ ریک لگا ہوا ہے، تو وہ طاقچے کے آگے جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا چلی تو اس نے کیا کیا؟ پردہ ایک جانب اٹھا دیا، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ مطلب گڑیا ہے اور یہ گھوڑا، اس کے پر ہیں۔ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس کے اوپر یہ کیا ہے، یعنی یہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو عائشہ نے کہا آپ نے سنا نہیں کہ سیدنا سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں جو ہے وہ نظر آنے لگیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں جی 23 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ گڑیا سے کھیل رہی تھیں، یا ان کے پاس ایک کپڑے کا گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے جس سے وہ کھیل رہی تھیں، تو یہ مطلب مشکل معلوم ہوتا ہے 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ کھیلنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، خیر بہرحال یہ ایک روایت بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس معنی کی اور بہت سی روایات ہیں، ہم ابھی جو ہے وہ ان کا احسان نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، ابھی ان کو جو ہے وہ ہم شمار نہیں کرنا چاہتے۔ ایک آدھ اور روایت آپ کو دکھا کے ہم پھر آگے چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ دوسرے لوگوں نے جو دلیل دی ہے تو ان کے دلائل کیا ہیں، ان کو ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیں۔ اچھا یہ ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ کی 1981، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما علمت حتی داخلت علی زینب، ٹھیک ہے، حضرت عروہ بن زبیر سے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ زینب بغیر اجازت کے میرے حجرے میں آ گئی۔ حضرت زینب بھی جو ہے وہ جن کا نکاح پہلے جو ہے وہ حضرت زید سے ہوا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور وہ بھی آسمانوں پہ اللہ نے کیا، حضرت زینب کو آپ کے نکاح میں دیا، اور حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی، تو اس اعتبار سے آپ کے ساتھ ان کا
دوہرا تعلق تھا، یعنی پھوپھی کی بیٹی بھی تھیں اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بھی تھیں، اور پھر ایک اور یہ کہ اللہ نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا، اللہ نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتے تھے ان کے ساتھ۔ تو حضرت زینب جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ گئیں، بغیر اجازت کے آ گئیں۔ مطلب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو بیویوں میں بعض اوقات جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے، جیسے ایک سوکن جو ہے وہ دوسری سوکن کے بارے میں کچھ فیلنگز رکھتی ہے، تو ایسی ایموشن اور جذبات ہمیں ازواج مطہرات کے ہاں بھی مل جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تلاش کرنے میں وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتی تھیں، اور ہر ایک زوجہ محترمہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ ایسے عام شوہر کے حوالے سے بھی بیویوں میں یہ بات ہے کہ ہر ایک بیوی چاہتی ہے کہ اگر ایک شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ہر ایک بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر کا مجھ سے سب سے زیادہ تعلق ہو، اور میرا شوہر مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ وقت دے، ٹھیک ہے، اور مجھ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت جو ہے وہ کرے یا رکھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں بھی تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں بغیر اجازت کے آ گئیں، اور اس وقت وہ غصے میں بھی تھیں۔ خیر بہرحال، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر کی بچی آپ کے سامنے ننھے ننھے بازو ہلاتی ہے تو کیا آپ کو یہی بات کافی ہوتی ہے؟ مطلب اس میں جو الفاظ ہیں نا، بنیۃ ابی بکر، بنیہ جو ہے یہ اس میں تصغیر ہے، یعنی ابو بکر کی چھوٹی بیٹی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ عمر میں چھوٹی تھیں تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے بنیہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسرا کیا، زرعی عطیہ، یہ بھی مطلب چھوٹے بازو، اب چھوٹی بچی کے بازو بھی جو ہے وہ چھوٹے ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے چھوٹی عمر کی طرف جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے وہ رغبت زیادہ رکھتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں، تو ان کو زیادہ جو ہے وہ آپ وقت دیتے ہیں۔ خیر بہرحال، وقت کی تقسیم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، قرآن نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے اوپر عدل جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عدل کیا کرتے تھے، لیکن طبعاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ تھی، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بھی کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول یہی کہتے تھے کہ یا اللہ دل کے اوپر جو ہے وہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے جیسے اولاد ہے، اولاد ساری جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے، ماں باپ کی ہے، پیرنٹس کی ہے، لیکن سب اولاد سے ایک جیسا تعلق نہیں ہوتا، اور اسی طرح کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو سب سے ایک جیسا تعلق نہیں ہوتا، دل انسان کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے، تو جذبات کے حوالے سے جو ہے وہ آخرت میں کوئی اس قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو عدل ہے وہ ایک سے زیادہ بیویوں میں لازم ہے۔ تو بہرحال دوسری ازواج اس چیز کو محسوس کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تعلق، قلبی تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت زینب میری طرف متوجہ ہوئیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور مطلب انہوں نے بریکٹس میں لکھا کہ انہوں نے کچھ غصے کا اظہار کیا۔ خیر بہرحال، تو میں نے منہ پھیر لیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے منہ پھیر لیا، یعنی مطلب ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ گزرے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھی بدلہ لے لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں تو جواب میں آپ بھی ان کو کچھ کہہ سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ بغیر اجازت کے آپ کے جو ہے وہ حجرے میں آئی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں، تو یہ قرآن میں ہے کہ معاف کر دو تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے تو آپ اتنا ہی اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کو کچھ کہا ہے، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاف کر دینا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ خاموشی سے سنی جا رہی ہیں، اور حضرت زینب جو ہے وہ ان سے بڑی بھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ غصے میں گفتگو کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کے لیے کہا کہ آپ بھی جواب میں کچھ کہہ سکتی ہیں جتنا انہوں نے آپ کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ میں ان کی طرف پلٹی، ٹھیک ہے، اور مطلب انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ میں نے جواب دیا، وہی مراد ہے کہ میں پلٹی اور جواب دیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ان کے منہ میں جو لعاب تھا وہ خشک ہو گیا، یعنی وہ خاموش ہو گئیں اور پھر وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جو ہے وہ دمک رہا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ دیکھیں نا، ایک زوجہ نے اگر دوسری زوجہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ توجہ دلاتے تھے کہ بھائی آخرت میں اس کا حساب ہونا ہے، لیکن اگر دوسری زوجہ نے دنیا میں ہی جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کو رسپانس کر دیا تو دنیا میں ہی معاملہ برابر ہو گیا، تو انشاءاللہ سے اب آخرت میں اس حوالے سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت کے حوالے سے یہ روایت ہمیں سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے، اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ چھوٹی تھی۔ خیر بہرحال اس طرح کی اور روایات آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی۔ اچھا، اب یہ تو ہم نے بات ابھی تک کی ہے کہ ایک روایت نہیں، مختلف روایتیں ہیں، مختلف سینیریوز میں، مختلف پس منظر میں، مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ، مختلف راویوں کے ساتھ، جو سب اس بات کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو نکاح ہوا ہے وہ 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں بڑی عمر تھی، تو ہم نے کہا کہ 16 سال کی عمر یہ تو صحیح بات ہے، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے۔ ایک امکان تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 16 کا عدد راوی جو ہے وہ 6 بیان کر دے یا 19 کو 9 بیان کر دے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک وہم آپ نے نکالا ہشام بن عروہ کا، تو وہ ہم نے بتایا کہ اور راوی بھی بہت موجود ہیں، تو اس لیے اس وہم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسری صحیح بخاری کی کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں، ان روایات کی بنیاد پہ کوئی بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے، بھلے مرجو درجے میں ہو۔ پہلے ہم یہ روایات دیکھ لیں، پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان روایات کی روشنی میں آپ ایک دوسری بات بھی کر سکتے ہیں 6 اور 9 کے بجائے، تو وہ بات کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا سب سے مستند بات تو 6 اور 9 کی ہے، لیکن ایک دوسری بات کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ وہ دوسری بات 16 اور 19 تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو بیکار کی بات ہے۔ وہ تو روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ گڑیاؤں سے کھیلتی تھیں، جھولا جھولتی تھیں، وہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں، 16 سے کم عمر، ٹھیک ہے، اس میں ایک قول پاسبل ہو سکتا ہے، وہ ہم آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت اب آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 4876 یوسف بن ماہک بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کون سی؟ یہ والی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ٹھیک ہے۔ تو لقد انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وانی لجاریہ، اور میں ابھی بچی تھی، الاب کھیلتی تھی، تو اس وقت یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ سورہ قمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور انتہائی تلخ چیز ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جبکہ میں اس وقت بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ یہ بیسیکلی سورہ قمر کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جس کا آغاز جو ہے وہ انشقاق قمر، یعنی چاند جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ یہ جو معجزہ ہوا تھا شق قمر کا، یہ بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے، صحیحین کی، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ بنائیں گے، خیر بہرحال۔ لیکن شق قمر کا واقعہ کب ہوا؟ شق قمر کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن عام طور پہ رائے یہی ہے، سیرت نگاروں کی آپ کو یہی ملے گی، اور سیرت نگاروں کی عام طور پہ جو رائے ہوتی ہے بہرحال اس کی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا تھا شق قمر کا واقعہ، ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت 13 نبوی میں ہوئی تو شق قمر کا واقعہ ہوا 8 نبوی میں، 8 نبوی میں، یعنی نبوی ہم کہہ رہے ہیں، نبوت کا 8واں سال، ٹھیک ہے۔ تو 8 نبوی میں ہجرت سے 5 سال پہلے شق قمر کا واقعہ ہوا، یہ عام رائے ہے۔ چلیں میں آپ کو ایک رائے دکھا بھی دوں، یہ التحریر والتنویر جو ہے وہ ابن عاشور کی یہ تفسیر ہے، معروف ہیں، مالکی علماء میں سے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جو نزول ہوا ہے، یہ اوپر یہ دیکھیں نا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کا جو نزول ہوا ہے فی حدود السنہ 5 قبل الہجرہ، یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے، 5 سال پہلے، تو تقریباً 8 نبوی بنتا ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، مان لیا 8 نبوی مکہ میں ہی ہے، اور ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے، کیونکہ شق قمر کا واقعہ اس وقت ہوا تھا۔ اور شق قمر کی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں نا، تو یہ شروع کی آیات نازل ہوئی ہیں سحر مستمر تک، جو بعد والی ہیں وہ تو اس کے بھی بعد نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں نا، یہ سورہ قمر کے بالکل آخر میں ہے،
جو اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں تیسرا رکوع ہے. سورہ قمر کے 3 رکوع ہیں, 26ویں پارے میں آپ دیکھ لیں. تو سورہ قمر کی شروع کی آیات نازل ہوئی ہیں 8 نبوی میں. 8 نبوی میں جب کہ شق قمر کا واقعہ ہوا, اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ جی میں کھیلتی تھی. لیکن جو آخری جو آیات ہیں وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہیں, سورہ قمر کی آخری آیات. اور آپ بہت قریب اس کو لے آئیں تو آپ کہیں کہ جی 8ویں نازل ہوئی ہیں. تو 8 میں اگر نازل ہوئی ہیں, حضرت عائشہ اس وقت کھیلتی تھیں, تو عام طور پہ کہا جاتا ہے, جیسے ابن حجر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ 4 نبوی میں ہوئی ہے. 4 نبوی میں ہوئی ہے. تو 8 نبوی میں ان کی عمر 4 سال تھی. تو عام طور پہ بچہ اس عمر میں کھیلتا ہے, ٹھیک ہے. تو 8 نبوی میں ان کی عمر 4 سال ہو گئی, اور ہجرت کے وقت ان کی عمر ہو گئی 9 سال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت کتنی ہو گئی؟ 9 سال ہو گئی. اور 2 ہجری میں یعنی رخصتی کے وقت ان کی عمر ہو گئی 11 سال. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک قول ہے جس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی رخصتی 9 کے بجائے 11 سال کی عمر میں ہوئی ہو, یعنی 1-2 سال کا فرق پڑ سکتا ہے. ان روایتوں کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں. اگر تو آپ یہ اسٹرکٹ پوزیشن لے لیں کہ چونکہ 8 نبوی میں شق قمر کا واقعہ ہوا اور پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے, تو 8 نبوی میں ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ منیمم میں جا کے آپ جو ہے نا وہ یہ پوزیشن لے سکتے ہیں, کیونکہ سورہ قمر کی شروع کی آیات سے اور مستمر تک وہ شق قمر تک نازل ہوئی ہیں. شق قمر کے واقعے کے وقت 8 نبوی میں, بقیہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں, بعد میں نازل ہوئی ہیں. بلکہ اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو اگر ایک اور روایت دکھائیں, یہ تفسیر بغوی میں اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور بھی تفاسیر میں حضرت عمر سے یہ روایت ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں تفسیر بغوی میں یہ ہے, اور حضرت عمر سے جو ہے وہ اور بھی ہے. یہ وہی آیات آ گئی نا آپ سورہ قمر کی, بل الساعۃ موعد والساعۃ ادھیٰ وامر, 46 آیت ہے, ٹھیک ہے. شروع کی سورہ قمر کی آیات تو شق قمر کے واقعے کے ساتھ نازل ہوئی, اور وہ ہوا ہے 8 نبوی میں. یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. کتنا بعد میں, ہم اس کو دیکھتے ہیں. سعید بن مسیب یہ کہہ رہے ہیں, سعید بن مسیب, ٹھیک ہے, میں نے حضرت عمر سے سنا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا, سیہزم الجمع ویولون الدبر, یہ اس کے بعد والی آیات ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر, اس سے پچھلی آیت ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بل الساعۃ موعد والساعۃ ادھیٰ وامر ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں. تو یہ جو پچھلی آیت ہے اس کے بارے میں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے میں نے سنا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ یہ کب ہوگا, کب ان کو شکست ہوگی, یعنی یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. سیہزم الجمع, یہ جو جتھے ہیں نا مشرکین کے, یہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ بھاگیں گے, پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور ان کو شکست ہوگی عبرتناک. تو حضرت عمر کہتے تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو میں سوچتا تھا یہ کب ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر جب بدر کا دن ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے. سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعد والساعۃ ادھیٰ وامر, ٹھیک ہے. تو وہ بدر والا دن گویا ان کے لیے قیامت بن گیا, اور دوسری قیامت تو ان کے لیے ہے ہی ہے. تو یہ گویا کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے. انشقاق قمر کے بھی بعد نازل ہوئی ہیں, انشقاق قمر کے چاند کے 2 حصوں میں بٹ جانے کے بعد. تو اس لیے جو ہے وہ اس میں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ 10 میں نازل ہوئی ہوں, 10 نبوی میں نازل ہونے کا امکان ہے, ٹھیک ہے. 9 نبوی میں بھی نازل ہونے کا امکان ہے. تو اس اعتبار سے 9 یا 10 نبوی میں آپ اگر جاتے ہیں تو پھر وہ والا قول درست ہو جاتا ہے, 6 اور 9 والا. لیکن اگر آپ کوئی بہت محتاط پوزیشن لے لیں اور آپ کہیں کہ جی انشقاق قمر کے واقعے کے ساتھ ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 8ویں نازل ہوئی ہیں, تو پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر بنتی ہے وہ 11 سال ہی بنتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 10 نبوی میں نازل ہوئی ہیں, 10 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ اس وقت عمر جو ہے وہ کھیلنے کی تھی, اور پیدائش جو ہے وہ آپ 5 نبوی بنا لیں, ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 5 سال تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 3 سال جو ہے وہ اس کے ملا لیں آگے مکی دور کے, ٹھیک ہے. 5 اور 3 8 سال ہو گئے,
اور بعض اہل علم کا پھر سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ 1 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو 9 سال بنا دیتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ 1-2 سال کا مارجن دے سکتے ہیں، لیکن 1-2 سال کا بھی جو آپ مارجن دیں گے نا وہ مارجن بھی بڑی مشکل سے نکلتا ہے، بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نکال لے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تان نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی یہ کہتا ہے ان روایتوں کی بنیاد پہ کہ 9 کے بجائے 11 سال تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مارجن نکل سکتا ہے۔ اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں آتا کہ جس میں آپ کہیں کہ جی وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنے والی یا جھولا جھولنے والی یا وہ اور روایتیں ہیں ان کا جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو سکے۔ خیر بہرحال ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر بڑی تھی، یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں 2297، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر سے ہے، یہ روایت بھی حضرت عروہ بن زبیر سے ہے، ٹھیک ہے، کہ لم آکل ابوی قط الا وہما یدینان الدین۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا، اور ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے پاس تشریف لاتے۔ جب مسلمانوں کا ابتلا بہت شدید ہو گیا تو حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو سمجھداری کی عمر میں اسلام پر پایا۔ جب میں سمجھدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، میرے والدین کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اچھا، دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو جب ہجرت کی حبشہ کی طرف تو اس وقت بھی گویا وہ سمجھدار تھیں، ٹھیک ہے، وہ اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں۔ اب یہاں سے دلیل یہ پکڑی جاتی ہے کہ ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت سمجھدار تھیں، اگر سمجھدار تھیں تو کم از کم بھی 5 سال کی ہوں گی، ٹھیک ہے، ہجرت حبشہ کے وقت ان کی عمر 5 سال ہوگی، ٹھیک ہے، تو گویا کہ ان کی عمر جو ہے نا وہ جب 2 ہجری میں ان کی عمر پھر کتنی بنتی ہے، مکہ کی جو ہے وہ 13 سال اور اس وقت 2 ملا کے 15 سال بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا درست معلوم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ جو ہے یہ تو 5 میں ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ 5 میں حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، پہلی جو ہجرت ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہجرت نہیں کی، نہ پہلی کی نہ دوسری کی۔ حضرت ابو بکر نے بہت بعد میں جا کے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں جا کے کب ہجرت کی ہے وہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں سیرت نگاروں میں نو ڈاؤٹ کچھ چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جیسے حدیث کے اندر امام بخاری کا مقام ہے، اسی طرح سیرت کے اندر ابن اسحاق کا مقام ہے۔ امام بخاری بھی ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جب اپنی صحیح بخاری میں جو ہے وہ سیرہ کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال ابن اسحاق، ابن اسحاق نے یہ کہا، ابن اسحاق کے قول سے سیرہ کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور ابن اسحاق سیرت کے امام ہیں۔ پھر ان کے بعد جو ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے، ان کے شاگرد ابن ہشام جو ہے وہ سیرت کے امام ہیں، اور دونوں سیرت کے پرائمری سورسز ہیں۔ جیسے حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، اسی طرح جو ہے وہ سیرت کے اندر سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام ہے۔ ابن اسحاق اور ابن ہشام کو جب آپ دیکھیں گے تو دونوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی یہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے، اور شعب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، مطلب بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ 7 ہجری میں گئے ہیں اور 10 تک رہے ہیں، تو یہ اس کے درمیان کا واقعہ ہے، اور خاص طور پہ اس وقت کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلنے والے تھے۔ ہم صحیح بخاری کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے کھولتے ہیں، اس سے بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ بیسیکلی شعب ابی طالب کے درمیان کا واقعہ ہی ہے۔ اچھا، بلکہ یہ روایت بھی اس طرف اشارے کر رہی ہے۔ ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا دیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ السیرہ النبویہ ہے ابن کثیر کی۔ تو ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں نا ابن داغنہ والے، یعنی حضرت ابو بکر نے جو ہجرت کی ہے، یہ دیکھیں نا یہاں پہ آپ دیکھیں ذکر و عزم صدیق علی الہجرہ الی ارض الحبشہ، کہ حضرت ابو بکر نے جو حبشہ کی طرف جو ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ جو بلو کلر میں ہائی لائٹ ہوا ہے یہ چیپٹر چل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کا جو عزم تھا ہجرت کا حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اب یہ روایت بیان کر کے ابن داغنہ والی، یہ ابن داغنہ والی روایت ہم صحیح بخاری سے بھی دیکھتے ہیں۔
تو یہاں پہ آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تمام قصص ہیں ان کو ذکرہ ابن اسحاق نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ واقع ہوئے ہیں اس وقت جب قریش نے بنی ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف معاہدہ کیا، اور وہ جو انہوں نے ظالم صحیفہ لکھا تھا، اور جب وہ محصور ہو گئے تھے شیب ابی طالب میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیفہ جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا، اور یہی مناسب وقت معلوم ہوتا ہے حضرت ابو بکر کے ان واقعات کا۔ اس لیے امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ جو مغازی کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ابن اسحاق کا محتاج ہے، یعنی ابن اسحاق نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ جو واقعات حضرت ابو بکر کے ہیں، یہ ابھی ہم صحیح بخاری سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابن داغنہ نے جو حضرت ابو بکر کو پناہ دی تھی اور حضرت ابو بکر نے اپنے گھر میں جو ہے وہ مسجد بنا لی تھی، یہ سارے واقعات اس وقت کے ہیں کہ جب قریش نے جو ہے وہ بنو ہاشم کے خلاف معاہدہ کیا، ان کا بائیکاٹ کیا، اور انہیں جو ہے وہ محصور ہونا پڑا شیب ابی طالب میں، اور شیب ابی طالب میں محصور ہوئے ہیں 7 سے لے کے 10 تک، اس پہ تقریباً جو ہے وہ اہل سیرت کا جو ہے وہ اتفاق ہے۔ تو یہ واقعہ کوئی 7 سے 10 کے درمیان میں ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے مطالعہ کیا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 10 کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ ابھی تک جو ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور تھے، ٹھیک ہے۔ 10 کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، اور 4 میں اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے 4 نبوی میں، تو 10 میں جو ہے وہ ان کی عمر 6 سال تھی، تو اس وقت ان کی عمر ایسی تھی کہ وہ ہجرت حبشہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی وہ اس کو آگے نقل کر سکتی تھی، بیان کر سکتی تھی، مطلب سمجھداری کی عمر ہے تقریباً، بچہ اس عمر میں جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ سیرت کی اور کتابیں بھی دیکھیں گے، جیسے سیرہ جو ہے وہ ابن ہشام کو آپ دیکھ لیں یا اور آپ کتابیں دیکھ لیں، تو اس میں بھی آپ کو یہی تقریباً ٹائم لائن جو ہے وہ ملے گی۔ خیر بہرحال ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ روایت، یہ پوری روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہے جب مسلمانوں کو آزمایا گیا، اچھا یہ بھی الفاظ اہم ہیں کہ فلما ابتلی المسلمون، جب مسلمانوں کو آزمایا گیا، تو یہ شیب ابی طالب کے واقعے کی طرف ہی اشارہ ہے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری کی اسی روایت میں، یہ وہی صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے کیسے اشارہ نکلتا ہے، یعنی سیرت سے تو ہم نے دیکھ لیا، ابن اسحاق وغیرہ نے اسے کہا کہ یہ شیب ابی طالب کے درمیان کا واقعہ ہے، یہ حضرت ابو بکر کی جو ہجرت ہے۔ تو حضرت ابو بکر جب گئے ہیں ہجرت حبشہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو راستے میں جو ہے وہ ان کو ابن داغنہ ملے ہیں، یا دغنہ بھی کہا گیا ہے، ابن داغنہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف نکلے یہاں تک کہ وہ برق غماد پر پہنچے، ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں برق غماد پہ، تو وہاں ان کو ابن داغنہ ملا ہے جو کارا قبیلے کا سردار تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں۔ تو ابن داغنہ نے کہا کہ تم جیسا کوئی شخص نہ نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، تم غریبوں کی اعانت کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، حق پر ثابت رہنے کی وجہ سے کسی پر آنے والے مسائل اور مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہو، آؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، گھر واپس چلے جاؤ اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابن داغنہ وہاں سے روانہ ہوا، حضرت ابو بکر کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کے بعد ابن داغنہ گھوم کر کفار قریش کے سرداروں سے ملا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا انسان نہ خود نکل سکتا ہے نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابن داغنہ نے پناہ دی اور قریش کو کہا کہ بھائی تم ابو بکر کو نہیں نکال سکتے، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو بکر پھر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ قریش نے اس پناہ کو مان لیا۔ چنانچہ قریش نے جو ہے وہ ابن داغنہ کی پناہ کو مان لیا اور ابو بکر کو امان دے دی، لیکن ابن داغنہ سے کہا کہ آپ انہیں خبردار کریں کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اور جو چاہیں قرات کریں، مگر ہمیں اذیت نہ دیں اور نہ ہی اس کا اعلان کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ شرط لگائی قریش نے کہ ہم آپ کی پناہ مانتے ہیں، ابن داغنہ سے کہا، لیکن ابو بکر سے کہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، پبلک میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، کیونکہ ان کی تلاوت سن کے ہمارے بچے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مطلب مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر اپنے گھر میں عبادت کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابن داغنہ نے یہ سب کچھ حضرت ابو بکر سے کہہ دیا، صرف کہہ دیا ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اپنے گھر میں جو ہے وہ عبادت کرنے لگے اور اعلانیہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ نماز اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔
پھر انہیں خیال آیا تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، یعنی اپنے گھر میں ہی صحن میں مسجد بنا لی، ٹھیک ہے۔ پہلے کمرے میں نماز پڑھتے، اب صحن میں نماز پڑھتے تھے، تو صحن میں جھمگٹا لگ جاتا تھا، ہجوم لگ جاتا تھا قریش کے بچوں اور عورتوں کا، تو پھر جو ہے وہ قریش پریشان ہو گیا اور وہ ابن داغنہ کے پاس دوڑے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو تم سے یہ بات کہی تھی، تو ہماری عورتیں اور بچے تو فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قرآن پڑھنے سے۔ تو ابن داغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ یا تو اپنے کمرے میں ہی قرآن پڑھیں، گھر کے صحن میں نہ پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ میری پناہ واپس کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کی پناہ واپس کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مکہ میں تھے۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ فوراً ہجرت مدینہ کا تذکرہ آ جاتا ہے، فوراً ہجرت مدینہ کا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہجرت مدینہ میں اور اس میں زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ تقریباً کوئی 10 نبوی کا ہے، جب شیب ابی طالب میں آخری وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اچھا، اب آگے کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے پاس مشرکین کے بچے اور عورتوں کا ہجوم ہو جاتا، اور حضرت ابوبکر بہت زیادہ رونے والے انسان تھے، جب قرآن پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکتے تھے۔ اس چیز نے مشرکین کے سرداروں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، تو انہوں نے ابن داغنہ کو پیغام بھیجا، وہ آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس سے آگے ایک اور قدم بڑھا لیا اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، اور اس میں جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہمارے بچوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تو ان کے پاس جاؤ، اور اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے پر قناعت کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں اور اعلانیہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارا عہد واپس کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ تمہاری امان توڑنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں ابوبکر کا اس طرح اعلانیہ عبادت کرنا گوارا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن داغنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں جس شرط پر میں نے آپ کا ذمہ لیا تھا، یا تو آپ اس شرط پر قائم رہیں، بصورت دیگر میرا ذمہ میرے حوالے کر دیں۔ لیکن وہ اعلانیہ تو تھا نہیں، مطلب یہی تھا نا کہ اعلان نہیں کریں گے، تو حضرت ابوبکر نے گھر کے صحن میں، گھر سے تو منع نہیں کیا نا، گھر کا صحن بھی گھر کا حصہ تھا، تو وہاں پہ مسجد بنا لی تھی۔ خیر بہرحال، تو اب اس میں پھر جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں آپ کا ذمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پہ راضی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا، میں نے 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان کھجور کے درختوں پر مشتمل کرل والی زمین دیکھی ہے۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ جن لوگوں نے ہجرت کرنی چاہیے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو گویا کہ یہ اس وقت ہجرت شروع ہو گئی تھی 10 کے بعد پھر ہجرت جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ گویا کہ 10 میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ہجرت کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے، ابن داغنہ لے کے آ گئے، پناہ دے دی، پھر حضرت ابوبکر نے کوئی 2-1 سال گھر میں مسجد بنا کے نماز پڑھی ہے، پھر ابن داغنہ نے اپنی پناہ واپس کر دی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارا ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے، اور 12 نبوی میں صحابہ نے گویا کہ ہجرت کرنا شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوی میں پھر جو ہے وہ ہجرت کی 1 سال بعد، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہ بھی واقعات ہیں کہ حضرت ابوبکر نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کر دی، ٹھیک ہے، آگے یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا آپ بھی ہجرت کے امیدوار ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے رک گئے، اور پھر انہوں نے 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے تیار کی، جنہیں 4 مہینے تک وہ کیکر کے پتے بطور چارہ کھلاتے رہے۔ 4 مہینے کا درمیان میں جو ہے وہ وقفہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری روایت یہ بیان کرتی ہے کہ نہیں، یہ بہت پہلے کا واقعہ نہیں ہے، یہ کم از کم 10 نبوی میں یہ ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر ہجرت حبشہ کے لیے نکلے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، اور پھر 2 سال تک تقریباً مسجد میں، اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھتے رہے ہیں، پھر انہوں نے جو ہے وہ 2-3 سال بعد پناہ واپس لے لی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہجرت کے مقام دکھانے کا، پھر لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، پھر حضرت ابوبکر کا بھی ارادہ بنا کسی وقت، تو حضرت ابوبکر نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جاؤ، اور پھر حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو بہرحال مطلب یہ کوئی مضبوط دلیل معلوم نہیں ہوتی یہ دونوں روایات، زیادہ ان روایات کی بنیاد پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، 9 کے بجائے 11، لیکن وہ بھی مرجو معلوم ہوتا ہے، مجھے مرجو معلوم ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی 11 سال عمر تھی یا 12 سال کہہ دے، تو بہرحال ایک مرجو رائے کے طور پہ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ مرجو اس رائے کو کہتے ہیں مطلب جو پریفرڈ نہیں لگ رہی تحقیق کی روشنی میں، لیکن ایک امکان کے طور پہ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو چلیں۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے بھی تاریخی، اس کے حوالے سے کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا اتنا تھوڑا بہت ڈفرینس ہمیں روایتوں میں بھی مل جاتا ہے 1-2 سالوں کا. یہ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1422. حضرت زوری سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ 7 سال کی تھیں اور گھر بسایا جبکہ وہ 9 سال کی تھیں اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. وَلُعَبُهَا مَعَهَا کھلونے ان کے ساتھ تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا 7ویں سال میں تھیں تو چلیں ٹھیک ہے اس میں 6 سے 7 سال ہو سکتا ہے. ہم نے کہا یہ گنجائش ہو سکتی ہے 9 سے 10 کر لیں یا 10 سے 11 کر لیں, اتنی کوئی گنجائش 1-2 سال کی نکل سکتی ہے لیکن وہ بھی لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی 7واں سال اس لیے کہا ہے کہ 6 سال کا بندہ ہوتا ہے تو 7ویں میں ہوتا ہے تو اس اعتبار سے 7ویں کے قریب ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ 7 سال کا ہے. جیسے ہمارے بچہ جو ہے وہ 7 سال پورے ہونے کے قریب ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی 7 کا ہے. کھلونے بھی ساتھ تھے, یہ روایت بھی بیان کر رہی ہے کھلونے بھی ساتھ تھے اور یہ روایت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے. تو کھلونے ساتھ تھے تو مطلب چھوٹی عمر میں رخصتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئی ہے تو 18 سال جو ہے 18 سال کی وہ تھی, 18 سال کی تھی. ٹھیک ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب فوت ہوئی ہے 18 سال کی تھی تو پیچھے آئیں 2 ہجری میں جو ہے وہ نکاح میں آئی ہیں تو وہی بات بنتی ہے 9 سال تھی نکاح کی عمر. اس طرح سے بھی آپ چلیں, مختلف طرح سے آپ چلیں گے تو یہی آپ کو نظر آئے گا. ہاں باقی ایک بات کی ہے اہل علم نے کہ رخصتی کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ میریٹل ریلیشن شپ بھی قائم ہوا, یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اب جو ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں نکاح ظلم ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. عربوں کا ایک کلچر تھا, عربوں کا ایک کلچر تھا تو اس کلچر کے مطابق ان کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں تھی, مطلب ان کے ہاں یہ چیز عام تھی. یعنی چھوٹی عمر میں نکاح ان کے ہاں آپ کو عام ملے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ہمارے سامنے ہے جو یہ بات بیان کر رہی ہے کہ عرب جو ہے چونکہ گرم علاقہ تھا تو وہاں بلوغت جلدی ہو جاتی تھی. عرب کیا دنیا کے بہت سارے علاقوں میں بلوغت جلدی ہو جاتی ہے. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ڈیٹا دکھاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں جو ہے وہ شروع میں تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کا قول ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہارے بچے احتلام کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لینی چاہیے. یعنی اپنے والدین کی پرائیویسی میں جو ہے وہ ایسی اٹھ کے نہ آ جائیں, بیڈ روم میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں اگر جب بچے بالغ ہو جائیں. تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں احتلام کی عمر کو پہنچا تو میں 12 سال کا تھا. اب بھی ہمارے ہاں بچے 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ جو میلز ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کی جو بلوغت ہے وہ ویٹ ڈریم سے پتہ چلتی ہے, جیسے ہم احتلام کہتے ہیں, احتلام سے مراد ویٹ ڈریمز. اور لڑکیوں کی جو بلوغت ہے وہ جو ہے وہ ان کی پیریڈ سے پتہ چلتی ہے, مینسز یعنی حیض سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب حسن بن صالح کیا کہتے ہیں؟ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک پڑوسن کو دیکھا کہ وہ 21 سال کی عمر میں دادی بن چکی تھی. 21 سال کی عمر میں دادی بن چکی تھی. ٹھیک ہے. تو حسن بن صالح یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پڑوسن جو ہے وہ 21 سال میں دادی بن گئی, یعنی ایک خاتون کی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھے 10 سال کی عمر میں اس کا ہو گیا بیٹا, 1 سال بعد اس کا بیٹا پیدا ہو گیا, 10 سال کی عمر میں اس کا بیٹا ہو گیا. اب وہ بیٹا 10 سال کو پہنچا تو اس نے اس کی شادی کر دی بیٹے کی. 10 سال کی عمر کو پہنچا تو بیٹے کی شادی کر دی. اور جو ہے وہ جب بیٹا 11 سال کا ہوا یعنی خاتون کی عمر جو ہے وہ 21 سال ہوئی تو بیٹے کی بھی اولاد ہو گئی. عربوں میں عام تھا, مطلب ان کا کلچر, ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو عربوں میں یہ عام تھا, عربوں میں یہ عام تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی کی عمر, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو بھائی شادی کی عمر تو خود آپ کا جسم بتائے گا نا, مطلب آپ کا جسم بتائے گا نا. اور جسم کے بتانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی بلوغت, یعنی بلوغت یہ بتا رہی ہے کہ آپ شادی کے قابل ہو گئے ہیں. نیچر بتا رہی ہے, مطلب آپ ریلیجن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, نیچر آپ کے جسم کی فزیک بتا رہی ہے نا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ شادی کے قابل ہو گئے ہو. بھائی پیریڈز آنے کا مطلب یہی ہے نا, احتلام ویٹ ڈریمز آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ شادی کے قابل ہو گئے ہو. باقی آپ کرو نہ کرو وہ آپ کا علیحدہ مسئلہ ہے, آپ اس کے حوالے سے جو لیجسلیشن قانون بناؤ وہ آپ کا علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن شادی کی عمر ہے کہ نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو نیچر سے پتہ چلے گا نا, یہ آپ کو آپ کا جسم بتائے گا, باہر سے تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں جو پیوبرٹی کی عمر ہے, جو بلوغت کی عمر ہے,
یہ ہمارے سامنے ایک ویب سائٹ ہے. اب یہ ویب سائٹ دیکھیں NHS UK. یہ ویب سائٹ جو ہے اب مجھے نہیں معلوم UK میں اس کا کیا مطلب مقام اور مرتبہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ویب سائٹ نہیں ہے. آپ اس کے اوپر کوئی ویب سائٹ کی کریڈیبلٹی پہ اعتراض کریں گے تو بہت ساری ویب سائٹ سے آپ کو میں یہی ڈیٹا دکھا دوں گا، مطلب یہ ڈیٹا آپ کو عام مل جائے گا، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ایک ویب سائٹ میں نے کھول لی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں اس ویب سائٹ پہ کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ارلی اور ڈیلیڈ پیوبرٹی، یعنی ارلی پیوبرٹی کیا ہوتی ہے، جلد بلوغت کیا ہوتی ہے، اور دیر سے بالغ ہونا یعنی بلوغت کی عمر کیا ہے آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو سائنز ہے نا. سائنز کیا ہیں پیوبرٹی کے؟ پیوبرٹی کے سائن جو ہے وہ گرلز میں کیا ہیں کہ پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بوائز کے اندر کیا ہیں یہ والے سائنز ہیں. ٹھیک ہے، ان کی آواز وغیرہ بھاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہے، دا ایوریج ایج فار گرلز ٹو اسٹارٹ پیوبرٹی از 11. ایوریج ایج 11 ہے کہ بچیاں جو ہے وہ 11 سال کی عمر میں، پوری دنیا میں تقریباً یہی ہے، 11 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور لڑکے جو ہیں وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں. while for boys average age is 12, but it is perfectly normal for puberty to begin at any point between the ages of 8 and 13 in girls and 9 and 14 in boys. یہ بالکل نارمل ہے کہ کوئی لڑکی 8 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، بالکل نارمل ہے. ایوریج ایج 11 ہے، لیکن 8 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہو جائے، اس کو پیریڈ آنا شروع ہو جائیں، یہ نارمل ہے. 8 سے پہلے بالغ ہو جائے گی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی ہے، یہ ارلی ہے. اسی طرح کوئی لڑکا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، نارمل ہے بھائی، نارمل ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں شماریات ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ویسے یہ تعویل کر دیتے ہیں جی عرب کے علاقے گرم ہے. صحیح بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی اسٹیٹسٹکس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی اسٹیٹسٹک چل رہے ہیں کہ کچھ بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی 9-10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، اور 11-12 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں. ایوریج ایج آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے تھوڑی جو ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پیوبرٹی جو ہے، جو ایج ہے نارمل ہے، وہ لڑکیوں کی 8 سال سے شروع ہو جاتی ہے، اور لڑکوں کی جو ہے وہ 9 سال سے شروع ہو جاتی ہے، جو نارمل ہے. اور ایوریج جو ہے وہ 11 اور 12 سال ہے. ٹھیک ہے، اور بلوغت یعنی جسم کی فزیک خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ بالغ ہو گیا اور یہ شادی کے قابل ہے. یعنی میرج ایبل ایج کون سی ہے، آپ یوں سوال کر لیں تو میرج ایج ایبل میں بتاؤں، آپ بتائیں، قانون بتائے، فلاں اسٹیٹ بتائے، ہر اسٹیٹ نے جو ہے وہ مطلب پوری دنیا میں تو ایک نہیں ہے نا، سب اسٹیٹ کے ہاں اپنا اپنا قانون ہے. تو میرج ایبل جو ایج ہے یہ کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کرے؟ تو آپ چلیں ریلیجن کو بھی چھوڑ دیں، اسٹیٹس کے لیجسلیشن کو بھی چھوڑ دیں، کنسنسس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہر اسٹیٹ نے جو ہے وہ اپنے اپنے مقرر کی ہوئی ہیں. آپ خود نیچر پہ آ جائیں، نیچر پہ آ جائیں، آپ کہہ دیں کہ جی بلوغت ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، بندہ خود بتائے گا، فزیک خود اس کی بتا رہی ہے کہ میں شادی کے قابل، وہ خود بتا رہا ہے بھائی میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اوپر سے کہہ رہے ہو کہ جی مطلب میرا جسم میری مرضی. تو بات سمجھنے کی کوشش کرو، فزیک بتا رہی ہے کہ شادی کے قابل ہو گیا، باقی ٹھیک ہے آپ اس کی شادی بے شک لیٹ کرو. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں میرج ایبل ایج، اس کے حوالے سے ایک انٹری ویکیپیڈیا میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو جو ہے وہ کافی ڈیٹا مل جائے گا میرج ایبل ایج کے اندر جو ہے کہ مختلف ممالک میں بائی کنٹری. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بائی کنٹری جو ہے وداؤٹ پیرنٹل اور جوڈیشل کنسنٹ، ود پیرنٹل کنسنٹ، ود جوڈیشل کنسنٹ. یعنی والدین کی کنسنٹ ہو تو وہ چھوٹی عمر میں بھی شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جوڈیشل کنسنٹ ہو تو پھر بھی چھوٹی عمر میں شادی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 14-15 عام ہے، عام ممالک میں آپ کو مل جاتی ہے جوڈیشل کنسنٹ کے ساتھ، یعنی کورٹ کی کنسنٹ کے ساتھ یا پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ 14-15 سال کی عمر میں عام طور پہ یہ لیجسلیشن ہے کہ شادی ہو سکتی ہے، میرج ایبل ایج ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 15 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ 13 ہے، سینٹرل افریقہ میں 13 ہے جوڈیشل کنسنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں، یہ 15 ہے مالی کے اندر، خیر بہرحال یہ تو وہی افریقہ میں آ جاتا ہے. یہ 10 ہے سوڈان کے اندر 10 ہے. ٹھیک ہے، بلکہ پیوبرٹی ہے اصل میں، سوڈان میں تو کیا پیوبرٹی ہے، اور یہی اصل میں اسلامی ہے.
یہی اصل میں اسلام کہتا ہے پیوبرٹی ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا تو بس اس کی فزیک بتا رہی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر باہر سے رائٹ ٹھونسنے والے کہ یہ شادی کے قابل ہے کہ نہیں قابل. پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے تنزانیہ میں 14 سال ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیچے آپ آ جائیں, اور بھی آپ کو ممالک جو ہے وہ مل جائیں گے کئی ایک ایسے جو ہے. یہ 15 سال ہے افغانستان میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیچے چلے جائیں, یہ 13 سال ہے ایران کے اندر, ٹھیک ہے. جوڈیشل کنسنٹ کے ساتھ یا پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ بھی 13 سال ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لبنان میں 14 سال ہے. تو 13-14 جو ہے وہ آپ کو عام مل جاتا ہے. سعودی عرب میں 15 ہے, ٹھیک ہے, افغانستان کی طرح, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو عام مل جاتا ہے, مطلب 13-14 جو ہے یہ. تو اچھا, اس سے پھر جو ہے وہ ایک اور ہمارے ہاں انٹری آپ دیکھیں, ایک اور کانسیپٹ چائلڈ میرج کہتے ہیں جی. چائلڈ میرج ہے, یہ چائلڈ میرج ہے. یہ آپ انٹری دیکھیں, چائلڈ میرج کے اعتبار سے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. چھوٹی عمر میں جو ہے وہ شادی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بھائی جب بالغ ہو گیا تو پھر اس کی چھوٹی عمر تو نہیں رہ گئی نا. چھوٹے اور بڑے میں کیسے فرق کریں گے؟ یہ ریلیٹو چیز ہے, کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ چھوٹے ہو. بھائی چھوٹا اور بڑا ہونے میں مطلب کیا ہے؟ یارڈ سٹک کیا ہے؟ پیوبرٹی ہے, اور کیا ہے. تو چائلڈ میرج تو نہیں ہے. جو ہے بالغ ہو گیا ہے تو بالغ تو چائلڈ نہیں رہا نا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے جسم کی فزیک بتا رہی ہے, اس کی نیچر بتا رہی ہے. پورا نقطہ نظر آپ نے نیچر کے اوپر کھڑا کر لیا خدا کا انکار کر کے, اور یہاں جو ہے وہ نیچر کے انکار کی پوزیشن لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے. بس جو ہے صرف اسلام جو ہے وہ مخالف میں. اچھا, یہ جو انٹری ہے نا چائلڈ میرج کی, یہ جو انٹری ہے اس کو آپ دیکھیں, اس انٹری کو آپ دیکھیں تو آپ کو کئی جو ہے یہاں پہ چیزیں ملیں گی کہ یورپ میں, ایون کہ انڈیا کے اندر چھوٹی عمر میں شادیاں. یہ صرف عربوں میں نہیں تھا, پوری دنیا میں بھائی کلچر تھا. اب آپ یہ سوال کریں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی اور اس کو جو ہے وہ آپ ماریا قبطیہ جو ہے وہ ان کی لونڈی تھیں, اور اس کو آپ جو ہے وہ ایشو بنا لیں. بھائی پوری دنیا میں سلیوری چل رہی تھی. تو ہر دور کا ایک کلچر ہوتا ہے. یورپ میں بھی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو رہی تھیں, انڈیا میں بھی ہو رہی تھیں. 12 سال میں 13 سال میں 14-15 سال میں عام شادیاں ہو جاتی تھیں, اور بہت ایج ڈیفرنس بھی ہوتا تھا کپلز کے اندر. یہ سب عام تھا, ایک کلچر کا حصہ تھا. اب آپ کا کلچر چینج ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے حوالے سے لیجسلیشن کرنا شروع کر دی. لیکن جب پوری دنیا میں سلیوری عام تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی جو ہے وہ آپ کو لونڈی کا کانسیپٹ مل جاتا ہے, مسلمانوں کے ہاں بھی مل جاتا ہے. اب صرف ان کے حوالے سے گفتگو کرنا اور اس چیز کو جو ہے وہ پیچھے ہی پڑ جانا, یہ مناسب نہیں ہے, یہ رویہ مناسب نہیں ہے. بس پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ تھا. کیتھولک چرچ کے اندر آپ دیکھ لیں, کرسچینٹی میں آپ دیکھ لیں, پیوبرٹی تھی اس وقت پورے یورپ کے اندر. بھائی بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہودیت میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو 12 سال کی عمر مل جاتی ہے, تالمود وغیرہ میں, ٹھیک ہے. تو یہ عام تھا نا, عام تھا یہ چھوٹی عمر میں شادی اور ایج ڈیفرنس کے ساتھ, یہ عام کلچر تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ عربوں سے بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ 21 سال کی عمر میں دادی بن جاتی تھی, صحیح بخاری سے ہم نے آپ کو دکھا دیا. تو یہ جب عربوں میں عام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی, تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج بھی جو ہے وہ کئی ایک ممالک میں 13-14 سال کی عمر میں شادی الاؤڈ ہے, لیگلی الاؤڈ ہے. دوسری بات ہم نے یہ بھی کی ہے کہ ہر دور کا ایک کلچر ہوتا ہے, اور یہ بھی تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے شادی کی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ جوانی اپنی جو ہے وہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ گزار دیں, ٹھیک ہے. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 10 نبوی میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے نا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 50 سال کی عمر تک, یعنی 25 سے لے کے 50 سال کی عمر تک 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے, جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. تو آج کتنے لوگ ہیں, کتنے پرسنٹ آپ کی سوسائٹی میں ارد گرد لوگ ہیں جو اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ نہ صرف شادی کرتے ہیں بلکہ اپنی جوانی اس کے ساتھ گزار دیتے ہیں؟ بھائی وہاں کلچر میں یہ چیز عام تھی, بڑی عمر سے شادی کر لیتے تھے, کوئی ایشو نہیں تھا. چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے بھی شادی ہو جاتی تھی. تو اس حوالے سے یہ اعتراض کرنا کہ معاذ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹی جو ہے وہ عمر کی بچیوں میں کوئی رغبت تھی, زیادہ رغبت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی تو ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی ہے, ایسی خاتون کے ساتھ کہ جو آپ سے 15 سال بڑی تھی, اور یہ آپ میں سے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ تو کسی حکمت کے تحت, چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا, آپ دیکھیں نا خلفائے راشدین, یہ قریبی لوگ تھے نا, تو ٹیم ورک ہوتا ہے نا, ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ ایک ٹیم بناتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹیم نہیں ملی, ٹھیک ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ٹیم مل گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ فلسطین جو ہے وہ فتح کرتے ہیں، انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ موسیٰ اپنے رب کے ساتھ جائیں قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فلسطین فتح نہیں ہو سکا، 40 سال تک وہ صحرا کے اندر جو ہے وہ پھرتے رہے بنی اسرائیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا اور جنہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت میں کانٹریبیوٹ کیا، جو خلفائے راشدین کو لے لیں، دو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سسر ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی خلفائے راشدین میں سے آپ کے داماد ہیں، تو قریبی ساتھیوں کے ساتھ آپ نے یہ رشتہ جو ہے وہ قائم کیا، تو اس میں مقصود یہی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر بہرحال اب آپ دیکھیں نا ایک اور جگہ پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا کہ میرج یعنی شادی کے اوپر تو انہوں نے اعتراضات کھڑے کر دیے کہ جلدی شادی نہیں ہونی چاہیے، چائلڈ میرج ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ اس کو جیسے وہ جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا جرم تصور کر لیا، اور پھر جو ہے نا ایک شادی کے لیے خاص عمر مقرر کر دی، لیکن اس میں بھی ہم نے کہا کہ ایک ممالک میں 13، 14، 15 عام مل جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو کانسنٹ کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ ہے، یعنی جسے آپ زنا کہتے ہیں لیکن کانسنٹ کے ساتھ، وہ جو ہے وہ میرج سے پہلے بھی جائز قرار دے دیا۔ مطلب ہمارے ہاں کسی بچے کو جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی اس معاملے میں کرنی چاہیے کہ یورپ میں یہ کیا دوغلی پالیسی ہے کہ آپ زنا تو کر سکتے ہو کنسنٹ کے ساتھ چھوٹی عمر میں، میرج نہیں کر سکتے مطلب اس کے لیے آپ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا جیسے اب یہ میپس آپ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے unrestricted age of consent by country، ایج آف consent by country، consent سے مراد وہی ہے نا بھائی جنسی تعلق جو ہے وہ آزاد مرضی سے قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ 9 سے شروع ہو رہا ہے، 9 سے یہ شروع ہو جاتا ہے، 9 سے شروع ہو جاتا ہے، پھر 10، 11، 12، 13، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو عام مل جائے گا، یہ ڈیٹا آپ نیچے دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ریسٹرکٹڈ بائی ایج ڈفرینس، ریسٹرکٹڈ بائی اتھارٹی، اچھا یہ ایج ڈفرینس اور اتھارٹی کا بھی انہوں نے درمیان میں شغل میلہ ڈالا ہوا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں جو ہے وہ کنسنٹ کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ قائم کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایج ڈفرینس جو ہے وہ ایسا نہ ہو، یا جو بڑا ہے نا اس کی پوزیشن ایسی نہ ہو کہ لگے کہ جی وہ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہے، یعنی وہ کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہے، بس یہ نہ ہو، باقی ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اب آپ دیکھتے چلے جائیں یہاں پہ 12، 12، 12، 12، 12، 12، ٹھیک ہے، یہ ممالک کے نام 12، 13، 12، 13، ٹھیک ہے، یہ آپ کو عام میں رہا ہے 12، 13، 14، ٹھیک ہے، 12، 13، 14۔ اچھا بات یہ ہے کہ شادی میں جا کے جو ہے وہ لیجسلیشن کر دی، اس کی عمر لیٹ کر دی، اور کانسنٹ کے ساتھ جو سیکسول ریلیشن شپ ہے وہاں 12 کے اوپر آ کے جو ہے وہ سوئی ان کی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض میں تو کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ خیر بہرحال وہ صرف حالات کے اعتبار سے وہ دیکھتے ہیں کہ جی بس مناسب ہونا چاہیے، زبردستی نہیں ہوئی، بس ریپ نہیں ہوا، یہ صورتحال ہے۔ اس میں ایک اور جو ہے وہ آپ انٹری دیکھیں ایج آف کانسنٹ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ 12، 13، تو یہ آپ انٹریز دیکھیں اور یہ ڈیٹا آپ دیکھیں تو خیر بہرحال اس حوالے سے جو ویسٹ کا جو رویہ ہے نا وہ بہت عجیب ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں مان لیا پیوبرٹی تو تھی، 9 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایج ڈیفرنس زیادہ تھا، تو آج کیا شادیوں میں ایج ڈیفرنس نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں، یہ ایک انٹری آپ دیکھیں اور اس کی سٹیٹسٹک دیکھیں، ٹھیک ہے، ایج ڈسپیرٹی ان سیکشول ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو آج بھی 1% مل جاتی ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں کیا ہے 20 پلس ایئرس کا ڈیفرنس ہے، 20 پلس کا مطلب یہ ہے کہ 50، 60، 70 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی یہ آپ کو ریشو جو ہے وہ مل جاتی ہے 1%۔ اچھا خاصا ہوتا ہے، یعنی 1% کا مطلب یہ ہے کہ 1 ارب میں 1 کروڑ، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے نا جو خود آپ نے ریویل کیا ہے، ایکسپلور کیا ہے، تو وہ سب آپ کے اعتراضات جو ہے وہ اس کو اڑا رہا ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریئر ہے، لیکن آج بھی ہے، ایک بڑی تعداد میں ہے، ایج ڈیفرنس بھی ہے میاں بیوی میں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ چھوٹی عمر میں شادیاں بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ بلکہ عربوں میں تو یہ بھی رواج تھا کہ جیسے سنیں ابی داؤد میں ایک چیپٹر کا عنوان امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے باندھا ہے، اگرچہ اس کے تحت جو روایت لائے ہیں وہ ضعیف ہے، لیکن عربوں میں یہ عام کلچر تھا کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کا بھی نکاح وہ کر دیتے تھے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا،
ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں KPK میں کلچر ہے, وہاں پہ ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں پیرنٹس, ٹھیک ہے, نکاح کر دیتے ہیں. تو ہے اپنا اپنا کلچر ہے بھائی. تو رخصتیاں بھی بعض اوقات جو ہے وہ انڈیا میں دیکھ لیں اور کئی ممالک میں چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہیں, تو ہیں عام ہے. ایج ڈفرنس بھی ہوتا ہے بہت ساری شادیوں میں. اب یہ کہتے ہیں جی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا. بھائی دیکھو بات یہ ہے, ہم یہی کہیں گے, نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اعتراض ہوا کہ چھوٹی عمر میں میری کیوں شادی ہوئی یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کیوں آ گئی, نہ تو حضرت عائشہ کے والد کو کوئی اعتراض ہے یعنی حضرت ابو بکر کو, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے کوئی آبجیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مطلب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, مطلب کیوں آپ اس میں دیوانے ہوئے پھرتے ہیں؟ بھائی اعتراض ہو تو حضرت ابو بکر کو ہو, وہ تو راضی ہیں اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اپنی بیٹی دے دیں, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی راضی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ نکاح کے اوپر راضی ہیں. مسئلہ آپ کو ہے, مسئلہ آپ کو ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ انداز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی ہو کیسے سکتا ہے, آپ اپنی بیٹی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں وہ کسی کو دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک جذباتی انداز ہوتا ہے. جب کوئی علمی دلیل نہ رہ جائے تو پھر جذباتی انداز سے لوگ وار کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ 9 سال کی عمر میں آج بھی بیٹیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یورپ میں یہ جو چائلڈ میرج کے حوالے سے جو ایکٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ چائلڈ سیکس بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور 9-10 سال کی عمر میں جو ہے وہ بچیاں جا کے بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ سیکشول ریلیشن شپ قائم کرتی ہیں. تو اس لیے انہیں جا کے بہت سارے ممالک میں 12 سال کی عمر بھی مقرر کرنی پڑی سیکشول ریلیشن شپ کے لیے. تو ہو رہا ہے بھائی, چائلڈ تو پھر 12 سال میں بھی چائلڈ ہے. 12 سال میں کیا بڑا ہو گیا ہے؟ آپ کے یہاں تو قانونی عمر 18 سال ہے. 18 سال سے پہلے تو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, میرج بھی ہو رہی ہے, سیکشول ریلیشن شپ بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, قانونی طور پہ تو آپ کے یہاں 18 سال کی عمر میں بڑا ہوا ہے نا, تو چائلڈ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے اگر تو آپ نے یہ جو ہے وہ پوزیشن لینی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بنیاد نہیں ہے نا آپ کی پوزیشن کی. پھر یہ کہنا کہ جی آپ دیں گے, بات یہ ہے ذرا تھوڑا سا غور کریں بات کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا, تو کوئی بھی مسلمان, میں تو یہ کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی تعلق ہے, تو اگر اسے اپنی بیٹی 9 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی پڑے تو وہ دے دے گا. آپ تو ابو بکر کی بات کر رہے ہو, یعنی ابو بکر جیسا جس کا ایمان ہو. وہ بھائی جا کہاں رہی ہے بیٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا رہی ہے. تو کسی باپ کو جو کہ مسلمان ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو, چلے آپ تو ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ عام آدمی کا تو کیس ہی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو بھی بیٹیاں مل جاتی ہیں. رشتہ داروں میں چھوٹی عمر میں آج بھی شادیاں ہوتی ہیں 9-10 سال کی عمر میں ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایج ڈیفرنس ہو تو پھر نہیں ہوتی. چلیں مان لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج ڈیفرنس تھا تقریباً, آپ کہہ لیں 45 کا ڈیفرنس تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں جی 45 کے ڈیفرنس کے ساتھ آپ اپنی بچی جو ہے وہ 9 سال کی جو ہے وہ بچی آپ کسی کے نکاح میں دے دیں گے. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے نا اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے, ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ نبی ہے, وہ آخری نبی ہے. بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, ہمارے ہاں اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. مطلب اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس نبی اور رسول کا ہے. اس نبی اور رسول کو آج بھی اگر بیٹی دینی پڑ جائے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ انکار کریں گے. چلیں آپ کہیں کہ جی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ بھی چاہیں, لیکن بہت سارے لوگ آج بھی آپ کو مل جائیں گے یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جذباتی وابستگی ہے. ہر ایک کو اپنی طرح کا نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی سے بیٹی مانگے اور اس کی بیٹی 9 سال کی ہو. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سوال آپ کریں نا, تو کیا آپ دینے پہ راضی ہوں گے؟ تو بہت سارے لوگ کہیں گے ہاں ہم دینے پہ راضی ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پہ راضی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بالکل اول ہے یار, اس کو فیل کریں, وہ فیل کرنے والی چیز ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی دی تھی, اللہ کے رسول کو دی تھی. یہ بات ذہن میں رکھے.
اور پھر حضرت ابوبکر جیسا ایمان، حضرت ابوبکر جیسا ایمان۔ اور پھر روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی صحیح روایتیں، صحیح بخاری کی روایتیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول وسلم کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ مجھے دکھایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ دکھایا گیا کہ میرا ان سے جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول وسلم نے پھر بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی، آپ نے کہا کہ اگر اللہ کا جو ہے وہ فیصلہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، اگرچہ اختلاف ہے کہ آپ نے رشتہ بھیجا یا حضرت ابوبکر نے پیشکش کی، لیکن زیادہ بہتر آئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خود جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ پیشکش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال مختلف اینگلز ہیں، ان کی نظر میں جو ہے وہ روایتوں کو دیکھیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔